وہ دلہن بن کر اسٹیج پر آئی تو کتنی ہی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ میک اپ نے اس کے نئے نقش کو تراش کر بے پناہ حسین بنا دیا۔ اس کا معصوم سا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا اور وہ اسٹیج پر بیٹھ چکی تھی اور نکاح میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ چونکہ یہ کمبائن فنکشن تھا تو بارات کہیں سے آنی نہ تھی بلکہ دلہا گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مہتاب کے انتظار میں تھی جب شاہین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اسے کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ کیا ہوا شاہین، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شاہین اس کی بہترین دوست تھی لیکن آج اس کا دیکھنے کا انداز ہی الگ تھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ کسی کی محبت کو کھا کر کوئی کیسے اتنا پرسکون ہو سکتا ہے۔ شاہین کے لہجے سے زہر ٹپک رہا تھا۔ مہتاب کے ساتھ اچانک ہی روحانہ کی شادی فکس ہونے پر شاہین اپنا آپا کھو بیٹھی اور آج اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوا، سو اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شاہین؟ روحانہ کو اندازہ نہ تھا کہ وہ مہتاب کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اس کی نظروں میں ابھی بھی حیرت تھی۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے، اپنا یہ غلیظ وجود لے کر مہتاب کی زندگی سے، کیونکہ مہتاب صرف میرا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ حیرت سے شاہین کا چہرہ دیکھتی رہی، جیسے شاہین پاگل ہو چکی ہو۔ اس کی سرخ نظروں سے اس وقت لہو چھلک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مہتاب کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے اور میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں، اور اس وقت تم مجھے نکل جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شاہین اس کے چچا کی بیٹی تھی، وہی چچا جس نے اسے نازوں سے پال پوس کر بڑا کیا، جبکہ مہتاب ان کی پھوپھو کا بیٹا تھا۔ روحانہ کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا اور وہ جمشید صاحب کی ذمہ داری میں آ گئی، جس ذمہ داری کو انہوں نے بخوبی سر انجام دیا تھا۔ مہتاب صرف میرا ہے، میرا عشق نہیں جنوں ہے۔ اگر وہ میرا نہیں ہوا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ روحانہ مہتاب کو پسند کرتی تھی۔ مہتاب اور اس کی شادی ان دونوں کی مرضی کی بنا پر ہو رہی تھی، لیکن اس وقت شاہین جو کچھ کہہ رہی تھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے پلٹ کر سب مہمانوں کو دیکھا اور سب لوگ اپنی اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے، کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ تم اپنا یہ پاگل پن لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بالآخر روحانہ کو بھی غصہ آ گیا اور اس بار شاہین نے نامحسوس طریقے سے اس کا بازو پکڑ کر موڑ دیا تھا۔ تکلیف کی شدت اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں صرف اور صرف حیرت اور بے یقینی تھی۔ اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گی تو اگلے 5 منٹ میں ولید کے ساتھ تمہارے رشتے کو میں سب کے سامنے کھول کر رکھ دوں گی۔ گویا اس نے روحانہ کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے شاہین کو دیکھتی رہی۔ ولید کے ساتھ اس نے دلی لگاؤ بنایا اور ایک عرصے تک ولید اور وہ ایک دوسرے کی پسندیدگی میں رہے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو جاتی اور کبھی کبھار وہ یونیورسٹی سے باہر مل بھی لیتے تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ولید اسے دھوکہ دے گا، اور جس دن اسے اس بات کا اندازہ ہوا اس روز ہمیشہ کے لیے ولید نامی بلا کو چھوڑ کر اسے دور ہو گئی تھی، وہ صرف اپنی عزت کی خاطر، ورنہ اس نے ولید کو ہمیشہ ایک عزت دار انسان سمجھا تھا۔ اس سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ اپنی محبت کا رازدار شاہین کو بھی بنا چکی تھی۔ ولید کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ شاہین کی موجودگی کی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ اس کے مطابق شاہین اس کی بہترین دوست تھی۔ اس دوران وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کیا کرتے اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب شاہین یہ سب کچھ اپنے پاس ہی محفوظ کرتی رہی، جب تک کہ ولید کے ساتھ اس کا رشتہ ختم نہیں ہوا اور اس کے چچا نے مہتاب کے ساتھ اس کا رشتہ طے نہیں کر دیا، تب تک اور آج وہ سب کچھ اس کے سامنے لے کر آئی تھی۔ کسی زہریلے ناک ایمان جو اسے ساری زندگی ڈستے ہوئے اس کی عزت کو داغدار کرتا رہے گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی شاہین، تم میری بہن ہو، میری دوست ہو، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ولید کو چھوڑ چکی ہوں۔ ولید کے ساتھ میرے غلط تعلقات نہیں تھے، صرف پسندیدگی کی حد تک میں اس کے ساتھ منسلک تھی۔ اس کی آنکھوں سے شدت غم سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف شاہین کی جانب متوجہ تھی۔ مجھے صرف اور صرف مہتاب چاہیے، میں مہتاب کسی کے حوالے نہیں کر سکتی، چاہے مجھے تم سے چھیننا پڑے یا پھر مقدر سے منت کر کے مانگنا پڑے، لیکن مہتاب کو حاصل کرنا میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ شاہین نے ایک عرصہ مہتاب کو چاہا تھا۔ مہتاب کو اس بارے میں علم نہ تھا، مگر شاہین کی محبت کب جنون کا روپ دھار گئی کسی کو بھی اندازہ نہ ہوا۔ جب اس کے باپ نے اس کی جگہ روحانہ کا رشتہ مہتاب سے طے کر دیا تو وہ گویا آگ کی بھٹی میں جل رہی تھی۔ روحانہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مہتاب مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا پھر بھی اس کی ہر بات مانتا ہے۔
ایک شکی مزاج مرد جو کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ روحانہ اسے پسند تھی، اور پسند بھی کیوں نہ ہوتی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، لیکن اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ اگر مہتاب اس بات پر یقین نہ بھی کرے گا تو اس کی پھپھو ایک کال میں ہی یہ رشتہ توڑ دیں گی، کیونکہ وہ پہلے ہی روحانہ کو منحوس سمجھتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ تم اپنی پسندیدگی کے بارے میں پہلے ہی چچا جان کو بتا سکتی تھی، اب تماشا کیوں لگا رہی ہو شاہین؟ تم جانتی ہو کہ میں نے خدا سے ہر رات رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ ولی جیسے شخص کو پسند کرنا میری غلطی تھی، اور خدا نے مجھے بروقت اس غلطی سے بچا لیا۔ اگر تم مذاق کر رہی ہو تو بہت برا مذاق ہے، پلیز ایسے مت کہو۔ تمہیں میری محبت، میرا عشق، میرا جنون مذاق نظر آتا ہے؟ 2 سال ہو چکے ہیں مجھے مہتاب کے خواب دیکھتے ہوئے، اور اب تم آسانی سے اسے چرا کر لے جاؤ۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، اور پھر تمہاری تصویریں اور تمہارا سارا ڈیٹا ان تمام مہمانوں کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد بھی مہتاب تم سے چھین جائے گا، لیکن اس وقت تم اپنی عزت بچا سکتی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی جس کا اسے اندازہ ہی نہ تھا۔ اس کا حسین جگمگاتا ہوا چہرہ ایک پل میں ہی مان پڑ گیا، اور سامنے بیٹھی اس کی خونی رشتہ دار، اس کی اپنی چچا زاد بہن جو اس کی سب سے بہترین سہیلی تھی، اس سے ہی اس کی پسند اور محبت چھین چکی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ اس وقت یہاں سے نکل جاتی اور لوگ اس پر بد کرداری کا داغ لگا دیتے؟ شاید اس کے بعد اس کا چچا اس پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرے گا۔ وہ خاندان بھر میں منحوس ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی مشہور ہو جاتی۔ مہتاب اس سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے۔ وہ ابھی بھی منت بھری نظروں سے شاہین کو دیکھ رہی تھی، جس نے قہر بھری نظروں سے اٹھتے ہوئے اسے آخری بار وارننگ دے دی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پاس صرف 5 منٹ تھے، اور وہ ترس بھری نظروں سے یوں ارد گرد دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اور اسی وقت کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ شاہین اپنی زبان بند کر لے گی، اور مہتاب کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد وہ ایک عزت دار زندگی کا آغاز کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شاہین کی نظریں مسلسل اسی پر تھی، اور بالآخر وہ اسٹیج سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارد گرد کھڑی خواتین نے اسے دیکھا، اور ایک خاتون آگے بڑھتے ہوئے اس کا لہنگا سنبھالنے لگی۔ بیٹا کہیں جانا ہے؟ جی میں ایک بار واش روم جانا چاہتی ہوں۔ اس کے قدم مسلسل لڑکھڑا رہے تھے۔ چلو میں لے کر چلتی ہوں۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ ایریا مہمانوں سے خالی تھا۔ ایک الوداعی نظر کمرے پر ڈال کر وہ اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، کسی نے اسے دیکھا یا نہیں، یا پیچھے اس کے بعد کیا ہونے والا تھا۔ اسے صرف اپنا ٹوٹا ہوا وجود سمیٹ کر یہاں سے نکلنا تھا، اور وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ مہتاب اس کے ہاتھوں کی گرفت میں آ کر وہ اس کے مقدر سے نکل گیا، بلکہ یہ کہنا بچا ہوگا کہ حسد بھری نظروں سے اس سے مہتاب نامی حسین مقدر چھین لیا۔ وہ وہاں سے نکلتی ہوئی سڑک پر نکل آئی، اور وہ بس اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اپنے لباس کو سنبھال کر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ آج تک یونی کے علاوہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی اسے راستوں کا علم تھا۔ چلتے چلتے وہ نہ جانے کہاں تک آ گئی، اور اسے علم ہی نہ ہوا۔ ارد گرد سے گزرتے ہوئے لوگ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے اور گزر جاتے۔ موسم اس وقت مکمل طور پر ابر آلود تھا، اور تیز آندھی چل رہی تھی۔ شاید آسمان بھی اس کے دکھ پر آنسو بہا رہا تھا۔ اسے بھی اس کی تکلیف کا اندازہ ہو چکا تھا، اور دھندلی ہوئی آنکھوں سے اس نے سڑک کے کنارے رک کر خود کو دیکھا۔ اس کے پیروں میں زخم ہو گئے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور گھر کا نام و نشان بھی دور دور تک نہ تھا۔ خالی اور ویران سڑک پر تیز رفتاری سے آتی ہوئی گاڑی، اور اس کے ذہن میں چلتے ہوئے جھماکے۔ تم صرف منحوس نہیں بد کردار بھی ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے چچا کی زندگی کو بھی نکل جائے گی، جس کے چلے جانے کے بعد شاید اس کا چچا پھر سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہے۔ شاید اس کی تربیت پر حرف آئے۔ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس کے پاس کوئی ہمدرد نہ تھا، اور شاید اسے جینے کا کوئی حق بھی نہ تھا۔ صرف ایک پل میں ہی اس نے فیصلہ کیا، اور سڑک کے درمیان آ کر اس نے آنکھوں کو موند کر بازوؤں کو کھول دیا۔ سامنے آتی ہوئی موت کو گلے سے لگانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی حل نہ تھا۔ شاید اسے اس طرح عزت مل جاتی۔ گاڑی قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی، اور مقابل نے اسے سڑک کے درمیان کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید وہ خودکشی کا ارادہ رکھتی ہے، اس لیے عین وقت پر بریک لگا کر اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔
चरचराते हुए टायरों से गाड़ी दूर तक लड़खड़ाती चली गई और उसका अपना तवाज़ुन ही गिर चुका था और गाड़ी का अच्छा खासा नुकसान भी हो चुका था। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और वो खौफ भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसे अंदाज़ा था कि अब सामने मौजूद शख्स उससे न सिर्फ नुकसान पूरा करवाएगा बल्कि उसे अच्छा खासा जलील भी करेगा, जिसने सिर्फ उसकी जान बचाने की खातिर अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया। उस वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता था। मोहतरमा, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो किसी कुएं में छलांग लगाओ, मेरी आखिरत ख़राब करने पर क्यों तुली हुई हो? शमशीर आफंदी ने एक पल के लिए उसका हसीन सरापा देखा, जो उस वक्त मुकम्मल तौर पर दुल्हन के रूप में थी, और दूसरे ही पल वो उस पर बरस पड़ा, जबकि वो अभी भी मुसलसल उसे देख रही थी। उंगलियां चटखाते हुए उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मरने के अलावा। मैं नहीं चाहती थी कि आपका नुकसान हो, मैं तो खुद नुकसान में घिरी हुई लड़की हूँ। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उसे काफ़ी देर देखता रहा और शक्ल व सूरत के लिहाज से भी वो एक मासूम लड़की लग रही थी, जो शायद किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसने वापस पलटते हुए गाड़ी की जानिब इशारा किया और वो भी मरे मरे कदम उठाकर उसके पीछे चल दी। इस वक्त किसी भी अजनबी पर भरोसा करना खतरे से खाली ना था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी ना था और वो बस यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी, उन लोगों से दूर जिनकी ज़िंदगी में वो बस एक ग्रहणज़दा दाग है। गाड़ी में बैठते ही वो उसे पुरसोच नज़रों से देखने लगी। जब शमशीर ने बात का आगाज़ किया, लगता है कि आप घर से भाग कर आई हैं। उसने तड़प कर उसकी आंखों में देखा। मैं घर से भाग कर नहीं आई, बल्कि किसी की हसद का शिकार हो चुकी हूँ। आज मेरी शादी है और मेरे हिस्से की खुशियों को कोई और पाना चाहता है, सो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। वो अभी मुसलसल रो रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। और देखिए, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं आपको वापस घर छोड़ दूँ? मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस घर में मुझे दोबारा कबूल नहीं किया जाएगा। उसने जिस तकलीफ़ से उन लफ्ज़ों को अदा किया था, सिर्फ उसका दिल जानता था और एक अजनबी शख्स के सामने वो अपने दिल का हाल बयान कर रही थी, सिर्फ इसीलिए कि वो उसकी मदद कर पाए। तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी या फिर तुम्हें किसी शेल्टर होम में छोड़ दूँ? उस वक्त किसी अजनबी पर भरोसा करना उसके लिए मौत के मुतरादिफ था। वो नहीं जानती थी कि सामने मौजूद शख्स कौन है और उसके साथ क्या सलूक करेगा, और उसे पुरसोच नज़रों से अपनी जानिब देखता हुआ पाकर शमशीर ने एक बार फिर उसे तसल्ली दी। ठीक है, मेरे घर मत आए, मैं आपको बहुत अच्छे शेल्टर होम में छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपको वहाँ जाना मुनासिब नहीं लग रहा तो आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। घर में मेरी दादी भी रहती हैं, जब तक कोई भी और सहारा नहीं मिलता आपको वहाँ रख लिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो इसके बदले में मेरी दादी की आप खिदमत कर दिया करें। वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो गई। किसी भी शेल्टर होम में जाने से ज़्यादा बेहतर था कि वो उसके घर चली जाती। अगर घर में उसकी दादी भी मौजूद थी और वो शख्स एक सुलझा हुआ इंसान लग रहा था, एक संजीदा और बावकार मर्द जो उसे हिफाजत का एहसास दिला रहा था। बिलाखिर उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी और उसने हामी भर ली कि वो शमशीर आफंदी के साथ जाएगी और शमशीर उसे लेकर अपने घर चला जाएगा। घर में दाखिल होते ही लाउंज में दादी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए उनसे प्यार लिया और फिर पलट कर उसका तारुफ करवाया। ये लड़की कुछ दिन आपके साथ रहेगी दादी जान, आप यूँ समझ लें कि ये मेरी दोस्त है। ताहिरा बेगम तो हैरत से अपने पोते को देख रही थी, जिसने आज तक किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी। उनके कहने के बावजूद वो आज तक अपने लिए कोई लड़की नहीं पसंद कर पाया, और आज खुद दुल्हन के रूप में मौजूद एक लड़की को घर में लाकर उसे अपनी दोस्त के तौर पर मुतारिफ करवा रहा था। रेस्ट करने की गर्ज से वो कमरे में चला गया और वो सहमते हुए वहीं बैठ गई। बेटा, तुम जिस वक्त चाहो यहाँ रह सकती हो, बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम शमशीर की दोस्त हो। मुझे नहीं लगता था कि वो लड़कियों से दोस्ती करता होगा। उनके चेहरे की खुशी ही निराली थी और दुल्हन के रूप में वो मासूम सी लड़की उन्हें अच्छी लग रही थी। वो एक संजीदा मिजाज मर्द है और उसकी नौकरी भी काफ़ी हसास है, सो आए रोज़ ही वो कोई ना कोई नया कारनामा करता रहता है। दादी मुस्कुराते हुए उसे बता रही थी और वो सर झुका कर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन बातों के जवाब में उसे क्या कहना चाहिए। जाओ, मुलाजमा तुम्हें कमरा दिखा देगी, जाकर आराम करो, मैं खाना भी कमरे में ही भिजवा दूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अपना कोई सूट भिजवा दूं ताकि तुम थोड़ा आराम कर लो। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। उस वक्त उसे वाकई आराम की सख्त ज़रूरत थी।
کیونکہ اس کا ذہن مسلسل الجھنوں کا شکار تھا۔ دادی نے کھانا کمرے میں ہی بھجوا دیا اور اسے کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دماغ کی اسکرین پر اس وقت جمشید صاحب کا چہرہ لہرا رہا تھا، اور کس قدر محبت اور شفقت سے اس کے چچا نے اسے پالا تھا، لیکن ان کی بیٹی نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور مہتاب شاید وہ اب شاہین کا ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کے آنسو ایک بار پھر نمودار ہو گئے، جنہیں پلک چھپکتے ہوئے اس نے حلق میں اتار لیا، اور شاید وہ اس کا نصیب نہیں تھا، یا پھر اس نے بہت جلد ہی مقدر سے ہار مان لی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے اندازہ ہی نہ ہوا، اور پھر شام ہونے تک وہ ایسے ہی سوئی رہی۔ باہر موسم کافی خوشگوار تھا، اور بارش ہونے کے بعد بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس دن کے بعد دوبارہ اس کی شمشیر سے ملاقات نہ ہوئی۔ شاید وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اگلے ہی شام ملازمہ کے ہاتھ اس کے لیے چند جوڑے بھجوا دیے گئے۔ شاید وہ شمشیر ہی لایا تھا، کیونکہ طاہرہ بیگم تو سارا دن ہی اس کے ساتھ رہتی۔ وہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی کیونکہ ان کا چلنا محال تھا۔ شمشیر کے والدین کے بعد کے درمیان شمشیر کی پیدائش کے بعد ہی علیحدگی ہو گئی تھی، اور تب سے یہ میری ذمہ داری ہے۔ شمشیر کا باپ بیرون ملک مقیم ہے اور اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ، جبکہ اس کی ماں کبھی کبھار اسے ملنے کے لیے آ جاتی ہے، اور وہ یہاں صرف اور صرف دادی کے رحم و کرم پر ہے۔ آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اسے ان رشتوں کی ضرورت ہے جو ضرورت کے وقت اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے لیے کل کائنات صرف طاہرہ بیگم ہے۔ ان 2 دنوں میں اسے طاہرہ بیگم سے کافی لگاؤ ہو گیا۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری ہے اس نے اپنے سر لے لی تھی، اور طاہرہ بیگم بھی اس کی موجودگی سے اس قدر مانوس ہوئی جیسے ان کی سگی بیٹی اس گھر میں آ گئی ہوں۔ پہلے جہاں شمشیر کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کا دل نہیں لگتا تھا، وہیں اب وہ ایک پرسکون ماحول میں تھی۔ اس شام وہ طاہرہ بیگم کے کمرے میں تھی جب شمشیر ان سے ملنے کے لیے آیا۔ شاید وہ ابھی جاب سے واپس لوٹا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب شمشیر نے اسے وہیں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا، اور وہ بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر طاہرہ بیگم کے پاس بیٹھ کر ان کے حال احوال دریافت کرتا رہا، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اقرار کرنا پڑا کہ سامنے موجود شخص دل نشین لہجہ رکھتا ہے، ایک ایسا روبدار شخص جو باتیں کرتے ہوئے ہی دل میں اتر جائے۔ اسے مہتاب پسند تھا، لیکن مہتاب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا۔ مرد کی مردانگی اسی میں ہے کہ وہ عورت پر بن دیکھے اعتماد کرے، اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ ہر عورت سے چھوٹ کا پلندہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے مہتاب پر رتی برابر بھی یقین ہوتا کہ مہتاب اس کے کردار کی گواہی دے گا، تو شاید وہ شاہین کی بات مان کر کبھی نہ بھاگتی۔ کیا ہو جاتا اگر مہتاب شمشیر افندی جیسا ہوتا، بالکل اسی کی طرح ایک پختہ اور سنجیدہ مرد جو بن دیکھے اعتماد کرتا، جو بس نظروں سے ہی جانچ لیتا کہ سامنے موجود شخص دل میں کتنی سچائی رکھتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جب شمشیر نے اس کی جانب دیکھا تو وہ جلدی سے گڑبڑاتے ہوئے پلکیں جھکا گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ دادی جناب کی موجودگی سے کافی پرسکون ہے، نرمی سے مسکراتا رہا تھا، اور اس نے بھی ہلکا سا مسکرا کر طاہرہ بیگم کا شفیق چہرہ دیکھا۔ بہت اچھی بچی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، بلکہ اس کے آ جانے کے بعد میرا وقت بہت اچھا گزرنے لگا ہے۔ وہ مسکرا دیا، اور اس وقت شفاف سفید شلوار قمیض، اس میں سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ ایک معصوم سی پری لگ رہی تھی، جس کے شفاف چہرے سے چھلکتی ہوئی پاکیزہ روح کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ شمشیر کافی دیر اسے پرسکون نگاہوں سے دیکھتا رہا، جیسے وہ کوئی ترکیب سوچ رہا ہو، اور وہ خود بھی کبھی کبھی مخمصے کا شکار ہو جاتی کہ نہ جانے اس شخص نے اسے یہاں کیوں روک رکھا ہے۔ میں کوئی جاب کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ میرے لیے کوئی مناسب سی جاب ڈھونڈ دیں تو آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اٹھ کر جانے لگا جب اس نے کہا۔ طاہرہ بیگم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کی میری بچی؟ تم ادھر ٹھیک نہیں ہو؟ نہیں دادی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کی احسان مند ہوں، لیکن یہ میری خودداری پر بوجھ ہے۔ اس نے طاہرہ بیگم کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور طاہرہ بیگم نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ اس مطلب پرست لوگوں میں جا کر اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، ایک خاص وقت کا انتظار کرے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ یہاں مکمل طور پر سیف ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں پڑے پڑے ان لوگوں کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور نہ ہی شمشیر کی ملاقات میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، ویسے بھی انسان کو اپنی ذمہ داریوں کے لیے صرف اپنے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر کہتے ہوئے باہر نکل گیا، اور وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ شاید شمشیر کو پسند نہ تھا اس کا اس گھر میں زیادہ عمل دخل، یہ شاید
वो भी चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी होकर वापस चली जाए। दोबारा आने वाले दिनों में शमशेर से उसने इस हवाले से कोई बात न की और न ही शमशेर से उसकी तफसीली मुलाकात हुई। बाज़ औक़ात वो सुबह नाश्ता करने के बाद निकल रहा होता, जब वो किचन से बाहर आती या कभी कभार शाम के खाने पर, और उसे मुनासिब नहीं लगता कि खाने की मेज़ पर एक बार फिर उन बातों का तज़किरा छेड़ दिया जाए, क्योंकि खाते हुए मुसलसल ये अपनी दादी की तरफ ही मुतवज्जो रहता और उनसे बातचीत करता। उस रोज़ ताहिरा बेगम की तबीयत ठीक न थी। सुबह ही दवा लेने के बाद वो सोने के लिए लेट गई थी। शमशेर को शायद छुट्टी थी, इसलिए वो नाश्ते के बाद तक घर में मौजूद था। वो पूरा दिन घर में बुखलाई फिरती। उसे ताहिरा बेगम के हवाले से परेशानी भी थी और वो उनका खुद से ज़्यादा ख्याल रखती, लेकिन उसके बावजूद उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया। उनकी ख़राब तबीयत की परेशानी और घर में बोरियत के एहसास के तहत वो लॉन में निकल आई, जहाँ ठंडी हवा मौसम को एक नया रूप बख्श रही थी। ये सर्दियों की आमद थी। हर दूसरे दिन ही बारिश की हल्की फुल्की झड़ी लग जाती और ये मौसम उसे हद से ज़्यादा पसंद था। अक्सर इस मौसम में वो अपने और जमशेद साहब के लिए पकौड़े बनाया करती। घर के दूसरे अफराद तो उसके साथ इतना सलूक नहीं रखते थे, लेकिन शाहीन और जमशेद साहब उसे प्यार से मुखातिब करते और वो भी उन दोनों के दरमियान खुल मिल जाती। वक्त के साथ साथ शाहीन ने अपना रंग दिखा दिया था, लेकिन जमशेद साहब की मोहब्बत उसके दिल में आज भी कायम थी। उनको याद करते हुए वो आबदीदा हो गई। वो यूं ही बेमकसद ही चहलकदमी कर रही थी और शमशेर उसकी जानिब मुतवज्जो था। अपने काम में मसरूफ़ होने के बावजूद उसकी तवज्जो बार बार भटक कर उस लड़की की जानिब जा रही थी, जो लेमन कलर की शर्ट में खूबसूरती से दुपट्टा सर पर सजाए बेमकसद ही अपने पैरों को खूरती हुई चहलकदमी में मसरूफ़ थी। न जाने उसे क्यों लगा कि वो रो रही है। मुलाजिम को आवाज़ देते हुए उसने इशारा करके उसे समझाया कि वो रूहाना को बुला कर लेकर आए, और वो मुअद्दब होकर सर झुकाते हुए उसकी जानिब चल पड़ा। मैम, आपको सर बुला रहे हैं। उसने पलट कर हैरत से शमशेर की जानिब देखा, जो उससे काफ़ी फासले पर बैठा था। वो उसकी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर गई। दुपट्टे को सर पर दुरुस्त करते हुए वो हल्के कदम उठाकर शमशेर के करीब चली गई। सलाम करते हुए वो उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गई और शमशेर मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जो था। उस रोज़ आपने जॉब के हवाले से बात की थी। जी, लेकिन आपकी जानिब से दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने नरमी से नज़रों को झुकाते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? आहिस्तगी से उसकी जानिब झुकते हुए वो खुफिया अंदाज में पूछ रहा था, और वो अच्छा खासा घबरा गई। उसकी तेज़ नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। कौन सा काम? मैं समझी नहीं। उसे अभी तक अंदाज़ा न था कि वो कौन सी जॉब करता है। उसके काम के हवाले से उससे समझ न थी और पहली बार खौफ से उसका दिल धड़का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे यहाँ रखने के बदले उसे अपने साथ किसी काम में मुलविस करना चाहता हो। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा खुफिया काम करना है जिसके बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते होंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी अच्छी खासी मदद कर सकता हूँ। तुम अपने लिए अलहदा घर खरीद सकती हो और घर वापस जाकर शाहीन के हवाले से भी सच बयान कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो उसे मदद की पेशकश करता था और साथ में शायद लालच भी दे रहा था। वो जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं बस जॉब करना चाहती हूँ और मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं करना। वो पलटने लगी जब शमशेर ने उसे एक बार फिर मुखातिब किया। इस घर में तुम्हें मेरे हवाले से कोई परेशानी नहीं हुई? क्या अभी भी मैं तुम्हारे लिए काबिल एतमाद शख्स नहीं हूँ? उसके पलटते हुए कदम से रुक गए। बैठ जाओ और मेरी बात तफसील से सुनो। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वही करना। ना चाहते हुए भी वो कुर्सी पर बैठ गई और उसकी आंखों में हल्का हल्का खौफ था। तुम्हें हमदानी के घर जाना है और वहाँ से मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स उठाकर लेकर आने हैं। यकीन रखो, इस काम में मैं तुम्हारी मुकम्मल हिफाजत करूँगा। तुम्हें बस इतना ही करना है और उसके बाद वापस उसके घर में आ जाना है। 12 लाख कम नहीं होते और उसके साथ मुकम्मल हिफाजत की जिम्मेदारी। बोलो, मंजूर है? वो मुकम्मल संजीदगी का लिबादा उड़े हुए था। रूहाना ने बेइख्तियारी हलक तर किया। और हमदानी कौन है? उसके लहजे में लड़खड़ाहट थी। ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, बल्कि सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। अच्छी तरह सोच लो और उसके बाद जो भी तुम्हारा जवाब हो मुझे उससे आगाह कर देना। पहली दफ़ा जब उसकी गाड़ी से वो टकराई थी, उसे उस रोज़ ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो उसके लिए कितने काम की चीज़ साबित हो सकती है।
اس وقت وہ اسے اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور وہ مقصد جو حل کرنے کے لیے وہ 2 سالوں سے انتظار میں ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ پوری رات ہی اس کے آفر کے بارے میں سوچتی رہی، اور اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کام کی ضرورت تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ غلط نہیں کرنا تو کچھ اچھا کرنے میں برا کیا ہے؟ اس کا ذہن بار بار اسے ترغیب دے رہا تھا اور اسے اکسا رہا تھا کہ وہ یہ چھوٹا سا کام کر کے اپنی زندگی سنوار لے، لیکن دوسری جانب سے عزت اور جان دونوں کا اسے خطرہ تھا۔ حالانکہ شمشیر افندی اسے زبان دے چکا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرے گا، لیکن وہ اس پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں اس نے آج تک کسی بھی غیر معمولی چیز کو نوٹ نہیں کیا۔ صبح تک وہ بالکل اپنے ذہن کو تیار کر چکی تھی کہ وہ اس کام میں اس کا ساتھ دے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی، اور کچھ نہیں تو شمشیر کے احسانات کا بدلہ بھی اتر جائے گا۔ صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہی اسے مل گیا۔ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ ایک پل کے لیے ایک بار پھر اس کے دل نے کہا کہ وہ مکر جائے، لیکن اس نے ہمت کرتے ہوئے اقرار کر لیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا کام کرنے کے لیے، لیکن میں لیکن کی گنجائش نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بات کو گھما دیا اور اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے اور کون سا کام؟ طاہرہ بیگم نے مداخلت کی اور اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ریلیکس دادی جان، اس کی بات اس کی جاب کے حوالے سے ہے۔ وہ جیسے ابھی بھی بے یقین سی تھی۔ وہ شمشیر کی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھی، اور شمشیر جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تم مجھے بتاؤ روحانہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے ایک نظر شمشیر کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی دادی جان، آپ فکر نہ کریں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، میرے کام کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ اس روز ان دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی۔ اب سے صرف اور صرف اس بات کا اسے انتظار تھا کہ اگلا اشارہ اسے کب ملے گا، اور اس اشارے کے ملتے ہی اس نے ہمدانی کے گھر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ سارا پلان شمشیر نے ترتیب دیا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پورا پلان بنا لیا تھا، اور اب صرف اور صرف اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ اس رات وہ اپنے بیڈ پر لیٹی کتاب پڑھنے میں مشغول تھی، اور کچھ دیر پہلے ہی وہ دادی جان کو دوا دے کر ان کے کمرے سے آئی، اور اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچا کہ کچھ دیر مطالعہ کر لیں۔ جب وہ دستک دیتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا، شاید پہلی بار تھا جب اس کے کمرے میں آیا، اور اس سے پہلے اس کمرے میں جب سے وہ رہائش پذیر تھی وہ نہیں آیا تھا، اور اس کا دوپٹہ صوفے پر بکھرا تھا۔ شرٹ ٹراؤزر میں بکھری بکھری سی حالت میں اس وقت وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دہلیز میں ہی کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا جب وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ لمبی سراہی دار گردن پر بالوں کی کچھ لٹیں چپکی ہوئی تھی، جبکہ لمبے خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر کیچر لگا لیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل دوپٹے پر تھیں، اور جب اس کی نظروں کے ارتکاز کو سمجھتے ہوئے شمشیر نے آگے بڑھ کر دوپٹہ اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے جلدی سے سر پر پھیلاتے ہوئے سینے پر پھیلا لیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ صوفے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ جی کیوں نہیں، پلیز۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر نہ جانے کیوں بار بار اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، ہاتھوں پر نمی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید وہ کنفیوز تھی، اور اس کے سامنے اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، سامنے موجود شخص اور منظر پر چھا جانے والا۔ تمہیں بس وہی کرنا ہے جو اس دن میرے سامنے آ کر کیا تھا، یعنی ہمدانی کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم گھر سے نکالی گئی ہو۔ یہاں کا موسم اکثر ابر آلود رہتا ہے، اور وہ رات جس رات میں موسم خراب ہو، اور اس رات تمہیں ہمدانی کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا جائے گا، وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ اس نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کیا میں وہاں دن میں نہیں جا سکتی انسانوں کی طرح؟ اس کے یوں پوچھنے پر اس نے لبوں کے درمیان مسکراہٹ کو دبا کر اسے دیکھا۔ ہمدانی نے آج تک گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھا۔ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا سوائے اپنے چند رشتہ داروں کے، اور انہیں بھی وہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر نہیں رکنے دیتا، گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمدانی انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس کی جانب سے کافی بار ایسے کام ہو چکے ہیں جن کے بعد وہ اپنا سراغ مٹا دیتا ہے، اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس بھی اس بات کی گواہی ہیں جو ہمدانی کے کمرے میں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے خاص ذرائع سے اندازہ لگایا ہے، لیکن تم نے جا کر ان ڈاکیومنٹس کو حاصل کرنا ہے۔ وہ مجھ پر کیوں اعتماد کرے گا جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھتا، صرف اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے؟ اگر میرے کہنے پر تم عمل کرو گی تو وہ ضرور تم پر اعتماد کرے گا۔
اسے برا لگا تھا اور بار بار اس کا مداخلت کرنا سو اس کے سخت لہجے کو دیکھتے ہوئے روحانہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس رات تم میرے سامنے آئی تھی اور یہ ایک غیر یقینی عمل تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حالت میں سڑک پر پائی جاؤ گی، سو تم پر اعتماد کرتے ہوئے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ آج تم میرے گھر میں آزاد ہو۔ ہمدانی ضرور تمہاری معصوم شکل سے دھوکہ کھا جائے گا اور تم نے وہی سب کچھ دہرانا ہے جس سے تم گزر چکی ہو۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں دکھ کی ہلکی سی آمیزش ہے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی مجبوری کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اسے اس چیز کی فکر نہ تھی کیونکہ وہ اسے اس کے لیے اتنا سب کچھ دے رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی سنوار سکتی تھی۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جی، یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ اگر ہمدانی اس پر اعتماد کر لیتا اور وہ ڈاکیومنٹس اسے مل جاتے تو اس کے بعد وہ آزاد تھی اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسے سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر اعتماد تھا کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ پھر بھی ذہن میں چلتی الجھن کے بنا پر اس نے اس سے پوچھ لیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ وہ دہلیز سے ہی واپس پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے شمشیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو میں اس گھر کے لان میں تمہاری بڑی سی قبر کھود کر ہر روز فاتحہ پڑھا کروں گا۔ روحانہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے شمشیر سے اس بات کی امید نہ تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ کو ضبط کیا ہے جو دروازے سے نکلتے ہی اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اگر وہ کسی لڑکی کی معصومیت کی وجہ سے مسکرایا تھا تو وہ روحانہ آفتاب تھی جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دینے کی وجہ بنی تھی۔ اگلا دن پورا دن ہی ہلکی پھلکی بارش رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید وہ آج اسے لینے آئے۔ دل میں عجیب سا خوف بھی پھیلا ہوا تھا اور وہی ہوا۔ شام کے قریب ہی اسے شمشیر کی کال موصول ہوئی اور شمشیر نے اسے وہی لہنگا پہن کر گھر سے باہر آنے کے لیے کہا۔ موسم کافی ابر آلود تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بارش شروع ہونے والی تھی اور آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں نے شام کو اور سرمئی بنا دیا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر شمشیر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی ہے اور پھر اپنی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر نظریں ٹکا دیتی ہے۔ اس نے وہی لہنگا پہنا تھا جو ایک بار پھر اس کی یادوں کو تازہ کر رہا تھا۔ شمشیر نے خود آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مکمل طور پر بکھیر دیا اور عام سا حلیہ زرد چہرہ اور لہنگے کو بھی تھوڑا سا پھاڑ دیا کہ ان کی جانب سے وہ مکمل کمپلیٹ تھی۔ باقی کام اس کا تھا۔ اسے ہمدانی کے گھر سے دور اتار دیا گیا۔ اگر ہمدانی تمہاری دستک پر دروازہ نہ کھولے تو پریشان مت ہونا، وہ تمہیں کیمروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لہنگے میں ٹرانسمیٹر رکھ دیا گیا۔ فکر مت کرنا، میں ادھر ہی ہوں، اور کوشش کرنا کہ ڈاکیومنٹس کی طرف اس وقت جانا جب کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا ہو۔ اس سے پہلے ہر چیز کی مکمل نشاندہی کر لینا۔ وہ گاڑی سے اترنے سے پہلے بار بار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے وہ شمشیر سے بچھڑ رہی ہے۔ اندر جا کر نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شمشیر سنجیدگی سے اس کی حرکات کو نوٹ کر رہا تھا اور شاید وہ خوفزدہ تھی اور اس کا خوفزدہ ہونا بھی ایک فطری بات تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اس کا رخ ہمدانی کے گھر کی جانب تھا، اور وہاں تک اس نے دوڑ کر ہی جانا تھا اور وہ تب تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیوں شمشیر افندی کی دھڑکن پہلی بار بے ترتیب سے تھی، شاید اسی لیے کہ میں نے اس کی ساری ذمہ داری کو سر پر اٹھایا ہے اور اسے اگر کچھ ہو جائے گا تو میرا دل گلٹی فیل کرے گا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے وہ ٹیم کے ساتھ ریلیکس ہو گیا۔ آگے جو بھی ہوتا دیکھا جاتا۔ بھاگنے کی وجہ سے وہ مسلسل ہانپ رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا اور ہمدانی کے دروازے کے پاس وہ یوں گری جیسے کافی سفر طے کر کے آئی ہو۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بادلوں کی گرج چمک اور چمکتی ہوئی بجلی نے موسم کو اور خوفناک بنا دیا۔ وہ ہمدانی کے دروازے کے سامنے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور پھر پل بھر میں ہی اس نے اٹھ کر دستک دینا شروع کر دی۔ کوئی ہے؟ ہیلپ می پلیز۔ وہ رو رہی تھی، اس قدر معصومیت سے کہ دیکھنے والا ہی دھوکہ کھا جائے، بالکل اسی طرح جیسے اس روز شاہین نے اسے نکالا اور وہ شمشیر کے سامنے روئی تھی۔ کافی دیر دستک دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا اور وہ تھک کر دروازے کے پاس ہی گر سی گئی جیسے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی ہو۔ ہمدانی نے مخصوص کیمروں کے ذریعے اسے دیکھ لیا تھا۔ چاہے وہ آج تک کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا، لیکن دوسروں کی مدد کے لیے وہ ہمیشہ پیش رہا کرتا، اور یہی وجہ تھی
کہ باہر موجود لڑکی اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے باعث وہ تھک کر دروازے کے پاس ہی گر گئی اور تب بے اختیاری ہمدانی نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ہاتھ میں گن تھام کر اس نے دروازہ کھولا اور اس کے سامنے گری ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ کافی دیر وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ بجلی کی چمک پر ہی اس کا چہرہ واضح دکھائی دیتا اور اس کے بعد ایک بار پھر ماند پڑ جاتا۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو سہارا دیتے ہوئے اٹھا لیا اور اندر لے گیا۔ روحانہ مسلسل یہی ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے مکمل طور پر ہوش نہیں۔ اسے صوفے پر بٹھا دینے کے بعد وہ کچن سے پانی لے آیا۔ شاید وہ آج بھی گھر میں اکیلا تھا۔ کسی انجانے سے خدشے کے تحت اس کا دل بار بار لرز رہا تھا اور صرف شمشیر کی خاطر وہ خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے آنکھوں کو کھولا، جب سامنے بیٹھا ہوا ہمدانی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا ہوا تھا اور ہمدانی کو دیکھتے ہوئے وہ پلان کے مطابق اس سے ڈر کر دور ہو گئی۔ ہمدانی کافی دیر اس کی دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے اس کے قریب چلا آیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آنکھیں وجود کے آر پار ہونے والی تھی اور لہجہ سخت تھا۔ آج میری شادی ہے اور صرف جائیداد کے لیے میرے کزن مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ وہ 2 لڑکے میرے پیچھے پڑے ہیں اور میں بڑی مشکل سے ان سے جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ وہ مجھے مار دیں گے اور آپ پلیز مجھے پولیس کے حوالے کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ مائکرو فون سے ریکارڈ کی گئی آوازوں کو وہ گاڑی میں مکمل انہماک سے سن رہا تھا۔ داد طلب نظروں سے ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور کر لے گی۔ تمہیں پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا، نہ کہ تم روتی پیٹتی ہوئی یہاں آتی۔ ہمدانی ابھی بھی مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ میں نہیں جانتی کہ کہاں جانا ہے، میں ان سب سے بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز اور لہجہ دونوں ہی لڑکھڑا رہے تھے۔ کیا تمہارے پاس کسی رشتہ دار کا نمبر ہے یا کوئی ایسا شخص جس پر تم اعتماد کرتی ہو؟ مجھے ابھی کچھ بھی یاد نہیں۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اور اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے سر کو ان پر ٹکا دیا اور بری طرح رو پڑی۔ اور یہاں ہمدانی زندگی میں پہلی بار کسی کے جھانسے میں آیا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں، لیکن تب تک تم جا کر سامنے والے کمرے میں آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کال کرتے ہوئے کسی اور کو بلانا چاہا۔ شاید وہ کسی خاتون کو بلا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ کوئی ملازمہ یا پھر رشتہ دار۔ ان لوگوں نے گھر کا جو نقشہ بیان کیا تھا، گھر کا اندرونی نقشہ وہی تھا۔ ہمدانی کے کمرے کو بھی اس نے بآسانی ڈھونڈ لیا۔ اس کی نظر مسلسل ارد گرد گھوم رہی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے کمرے میں بھیج دینے کے بعد ہمدانی مکمل طور پر اسے غافل ہو گیا ہے، لیکن وہ مستقل طور پر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے آج تک کسی پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا تھا، تو وہ کس کھیت کی مولی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور خود کو ہوش کرنے کے بعد وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد گھر میں ایک اور خاتون آ گئی، جو عمر میں تقریباً ہمدانی کی عمر کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کچن میں جا کر اس نے سوپ بنایا اور پھر اسے کمرے میں دینے کے لیے آئی۔ اسے ہمدانی کے گھر میں آئے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے سوپ تھام لیا، لیکن اس عورت کے جاتے ہی اس نے سوپ پاس پڑی ڈسٹ بن میں گرا دیا۔ وہ ابھی ہمدانی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے جیسے اس پر اعتماد کر لیا اور اسے یہی رات گزارنے کا موقع دیا۔ اس وقت وہ کمرے سے باہر نکلی اور اس نے لائٹ آف کر دی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ اٹھی اور اٹھتے ہی کمرے سے باہر آ گئی اور اسے یقین تھا کہ اس وقت سبھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے ہوں گے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ رات گزرنے کا انتظار کرے، اگر ہمدانی اسے وہی رات گزارنے کی اجازت دے دے، مگر وہ یہ کام جلدی نپٹانا چاہتی تھی۔ اور ہمدانی کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت اسٹڈی روم میں تھا اور یہ کام اتنی رازداری سے کر رہی تھی کہ اس کے قدموں کی آہٹ اس کے اپنے کانوں تک جانے سے محروم تھی۔ آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور سوائے ایک مدھم سی روشنی کے جو کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب رکھے ہوئے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی اور جیسے ہی دراز پر ہاتھ رکھا، پورا کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر ساکت ہوتی نظروں سے دہلیز میں کھڑے ہوئے ہمدانی کو دیکھا، جس کے چہرے پر خباثت بھری ہنسی تھی۔ اگر ان کاغذات کو لے جانا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہمدانی انہیں زیر زمین دفن کر دیتا، نہ کہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھتا۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ پل بھر میں کیا ہوا ہے۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شاید اس نے جلد بازی میں سارا کام بگاڑ دیا تھا
اور جیسے ہی ہمدانی کی آواز گونجی وہ سبھی الرٹ ہو گئے تھے۔ شاید وہ پکڑی گئی تھی۔ شمشیر کو حد سے زیادہ مایوسی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ اس کا نام اگل دے گی اور سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ ہمدانی نے اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ کس کے کہنے پر یہاں آئی ہو اور کون ہو؟ اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے وہ گرا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کسی کے کہنے پر نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بالوں کو چھڑوانا چاہا اور ہمدانی نے اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کے کالے کارناموں کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی اگر وہ کسی کی رہنمائی سے آئی تھی تو ضرور اس کے پس پش کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ اس نے کھینچتے ہوئے اس کا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیا اور سارا پلان تباہ ہو گیا اس لڑکی کی وجہ سے۔ آخر تم ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کیسے کر سکتے ہو شمشیر، ایک عام سی لڑکی کو اس کام کے لیے بھیج کر؟ مشن ہیڈ نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا، لیکن اس کی توجہ اس وقت صرف اور صرف مائکرو فون سے آتی ہوئی ان چیخوں کی جانب تھی۔ سر، مجھے اس لڑکی کو بچانا ہوگا، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمدانی اس کی عزت لوٹے گا، وہ محض اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ مشن کا اصول ہے کہ ٹیم میں پکڑے جانے والے فرد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے چکا ہوں سر۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ چیخ پڑا تھا اور ان لوگوں نے پہلی بار شمشیر کو یوں چیختے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عزت لوٹنا کسے کہتے ہیں۔ تمہیں اپنی زبان سے وہ نام لینا پڑے گا جس کے کہنے پر تم یہاں آئی ہو۔ ہمدانی نے اسے اٹھاتے ہوئے دیوار پر پٹک دیا۔ اس کا ماتھا زخمی ہو چکا تھا، خون کی لکیریں اس کے چہرے پر بہنے لگی۔ وہ خوف سے کانپ گئی اور ایک پل میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا، وہ مر جائے گی لیکن شمشیر کا نام نہیں لے گی۔ اگر اس کی زندگی ختم ہو جائے تو یار کسی کا نقصان نہ ہو، لیکن شمشیر کا نام لے کر وہ اسے مزید نقصان میں نہیں دھکیل سکتی۔ ہمدانی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ شدت سے دبوچ لیا تھا۔ آج تم ترسو گی اپنی جان اور اپنی عزت کے لیے۔ ہمدانی مکمل طور پر درندگی پر اتر آیا تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھوں کو موند لیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب یہاں سے بچ کر نہیں جائے گی۔ ہمدانی نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹک دیا اور پورا بنگلہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس پر حاوی ہوتے ہوئے اس نے سختی سے اس کے بازوؤں کو تھام لیا اور شمشیر ہر چیز کو دھکیلتے ہوئے ہمدانی کے گھر کی جانب بھاگا۔ رک جاؤ شمشیر، وہاں جانا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ اس کے ذہن میں بس وہی چیخیں گونج رہی تھی اور اگلے ہی پل ہمدانی کا دروازہ دھماکے دار آواز سے گونج اٹھا۔ نیچے ضرور کوئی موجود تھا۔ نیچے سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہمدانی نے ایک پل میں ہی اسے چھوڑا اور کمرے سے سارے کاغذات نکال کر وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنی ساری ہمت کو جمع کرتے ہوئے اس نے اٹھ کر ہمدانی کو تھامنا چاہا، جب اس نے دھکیلتے ہوئے اسے خود سے دور پھینکا اور وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اسٹڈی روم سے نکلنے والی خفیہ راستے سے ہمدانی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ ایک عام اور چھوٹا سا پلان تھا جو بری طرح ناکام ہوا۔ وہ دھاڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور روحانہ اس نے چیختے ہوئے اسے دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل روحانہ نے اٹھتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے بازوؤں میں ہی گر کر ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی اور وہ اسے کسی متاع جان کی طرح بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے نیچے لے آیا۔ اس مشن کی ناکامی نے اسے کافی نقصان پہنچایا تھا۔ ہمدانی الرٹ ہو گیا اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ قیمتی کاغذات اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مشن ہیڈ اسے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ کسی طبیعت یافتہ خواجہ سرا کو ہمدانی کے پاس بھیجے، لیکن اس کے ذہن کی سکرین پر صرف روحانہ سوار تھی۔ وہ اس وقت صرف اسی وجہ سے خوش تھا کہ اس نے روحانہ کو بچا لیا۔ اس کی عزت بچ گئی اور اس کی زندگی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شدید ذہنی صدمے کا شکار ہے، شاید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ بینڈیج کر دی گئی ہے، آپ کچھ دیر میں انہیں مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا تو اس نے بے اختیار ہی خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ خطرے سے باہر تھی۔ مشن دوبارہ سے کامیاب ہو جاتا اور وہ ایک بار پھر محنت کر کے وہی مقام حاصل کر لیتا، اپنے سینئرز کو ایک بار پھر اپنی جانب متوجہ کر لیتا، لیکن شاید روحانہ چلی جاتی تو پھر واپس پلٹ کر نہ آتی۔ وہ لڑکی جس سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتا تھا۔ اس نے زبان دی تھی اور زبان سے پیچھے ہٹنا شمشیر افندی کا کام نہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ کیسی ہو تم؟
اس نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے شمشیر افندی کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، پلیز، میری وجہ سے آپ کو بہت نقصان ہوا۔ نقصان تو پورے ہو جائیں گے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر ضرور مجھے تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنا پڑتا۔ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا پڑا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی۔ ہمدانی کے سامنے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ نہیں لے سکتی تھی، میں اگر مر بھی جاتی تو شاید کسی کا نقصان نہ ہوتا، لیکن آپ کی زندگی ضروری تھی۔ اسے افسوس ہوا، اس لڑکی کی سوچ پر اگر تمہاری سوچ اتنی ہی غیر ضروری ہوتی ہے تو شمشیر افندی تمہیں بچانے وہاں نہ پہنچ جاتا، بلکہ تمہاری غیر ضروری زندگی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ آہستگی سے اس پر جھک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شام اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ اسے گھر لے آیا تو دادی اسے دیکھ کر ہی بے چین ہو گئی اور بے حال تھی۔ کچھ نہیں ہوا دادی، اسے بس ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے دادی کو تسلی دی۔ تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی اس خراب موسم میں باہر جانے کی؟ صرف تمہاری وجہ سے شمشیر بچی کا یہ حال ہوا ہے۔ ان کا دکھ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا۔ 10 دنوں تک وہ مکمل طور پر بستر پر ہی رہی، جبکہ دوبارہ وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسے اندر ہی اندر افسوس بھی ہوا، آخر اسے ایک بار تو آنا چاہیے تھا۔ اس شام وہ اس کے کمرے میں آیا تو ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ اسے آتا ہوا دیکھ کر روحانہ نے منہ پھیر لیا۔ وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ شمشیر سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ شمشیر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر صوفے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رک جاتے، ابھی اتنی جلدی کیا تھی پوچھنے کی؟ اس نے ہلکا سا طنز کیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک ہی بار تمہاری عیادت کے لیے آؤں، جب تم مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہو۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کا۔ ہاں، بالکل ٹھیک سمجھا تم نے مجھے۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ اس کے پھولے ہوئے چہرے سے اسے کافی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے واپس چھوڑائیں۔ واپس کہاں؟ اسی دنیا میں جہاں سے تم دربدر ہو کر میری دنیا میں آئی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، مجھ سے نکاح کر لو، اس نے کہہ دیا، اور جیسے پورا جہاں ساکت ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھیں بے یقینی سے کھولے اسے دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے ایک پل میں اس کی دھڑکن بھی تھم چکی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل جانتا ہوں، ایک ایسی لڑکی کو اپنانا چاہتا ہوں جو بہت بہادر ہے، جسے حالات سے لڑنا آتا ہے، جو میرا ساتھ دینا جانتی ہے۔ کیا تم زندگی بھر میرا ساتھ دو گی؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شمشیر اسے شریک حیات بننے کے لیے پرپوز کرے گا۔ اس نے کبھی خواب اور خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوں شمشیر افندی، آپ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس چلایا۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھ دیے۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے میرا دل دھڑکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھونے کا احساس مجھ پر اس قدر حاوی ہوا کہ میں نے سب کچھ پس پش ڈال دیا۔ میں تمہیں حقیقت میں اپنانا چاہتا ہوں، اور یہ میری ہی نہیں دادی کی بھی خواہش ہے۔ تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں صرف سکون ہے۔ وہ دلکشی کے اعتراف کر رہا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے ایسے کام نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ شاید اسے ابھی بھی ڈر تھا کہ شمشیر افندی اسے اپنے کسی مشن کے لیے اپنا رہا ہے۔ اس کے یوں معصومے سے کہنے پر اس نے ایک جاندار کہا لگایا، ان کاموں میں تم کتنا میرا ساتھ دے سکتی ہو وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، سو اب تم رہنے ہی دو۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا اور روحانہ کی آنکھوں میں خفگی اتر آئی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے اب۔ ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم مزید کچھ کاموں میں میرا ساتھ دے سکتے ہو، جیسے مجھ سے نکاح کرنے میں، میری محبت کی اکلوتی حقدار بننے میں اور میری نسل کو بڑھانے میں۔ اس نے آنکھ ونک کرتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ نظروں کو جھکا لیا۔ حیرت ہے تمہارے چہرے پر سرخی اتر آئی، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تم نے ابھی شمشیر کا وہ روپ نہیں دیکھا جس کے بعد تمہیں خود سے بھی شرمانا پڑے گا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی تپش دیتی ہوئی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ ابھی جائیں آپ یہاں سے، جو بھی فیصلہ ہوا میں دادی جان کو بتا دوں گی۔ تو دادی کے پوتے کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ وہیں جمع بیٹھا تھا، جیسے اسے ہاں کروا کر ہی جانا چاہتا ہو۔ آپ جا رہے ہیں شمشیر، یا میں چلی جاؤں؟ بالآخر وہ زچ ہو گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، لیکن صبح اپنے فیصلے سے دادی جان کو آگاہ کر دینا، کیونکہ ان کا پوتا مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا گئی۔
مہتاب اسے پسند تھا اور شمشیر سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مہتاب اس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن اسے یقین تھا کہ زندگی کے ہر سفر میں شمشیر ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، اور اسے ایک ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد وہ اپنی پاک دامنی اور بلند کرداری کا ثبوت لے کر اپنے چچا کے پاس جاتی۔ وہ اسے بتاتی کہ وہ اس روز گھر سے نہیں بھاگی تھی، اسے بھگایا گیا تھا اور وہ اپنوں کی حسد کا شکار ہوئی تھی، اور اپنوں کی خوشیوں کی خاطر اسے راستے سے ہٹنا پڑا۔ وہ رات خوبصورت سپنوں میں گزرنے والی تھی اور اس نے خوبصورت خوابوں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کو موند لیا۔ زندگی کا نیا سفر شمشیر افندی کے سنگ گزرنے والا تھا، جو بلا شبہ بہت زیادہ حسین تھا۔